أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. جی میری آواز جا رہی ہے نا؟ جی الحمد للہ. دیکھیے، کل ہم نے سب سے سنا تھا اور اس کے بعد پھر ایک دو بار پڑھایا بھی تھا میں نے، اور یہ بتایا تھا کل ہم نے جو سیکھا کہ الف با تا سا یہ جو حروف ہیں یا تک، ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے. وہ کوئی دوسری کتاب تھی لیکن ہمیں جو پڑھنا ہے وہ اس کتاب سے پڑھنا ہے. اس میں دیکھیے سبق نمبر 2 حروف تہجی. کل بھی میں نے سمجھایا تھا اور آج بھی میں سرسری طور پر یہ بتاتے چلوں کہ یہ ہر سبق کا ایک نام ہے اپنا. جب آگے آپ پڑھتے چلی جائیں گی جو قاعدہ آئے گا، جو سبق آئے گا، اس کا اپنا ایک نام ہے. دنیا میں ہر چیز کا، ہر شے کا اپنا ایک نام ہے. اسی طریقے سے یہ سبق جو ہم پڑھیں گے، اس سبق میں الف سے لے کے یا تک جو آیا ہے، اس سبق کا بھی نام ہے حروف تہجی. اب ہم اس میں جو سیکھیں گے ایکسپلینیشن کے طور پر جو پڑھیں گے وہ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ الف سے یا تک تمام حرفوں کو، الف سے یا تک تمام حرفوں کو حروف تہجی کہا جاتا ہے. عربی میں کل 29 حروف ہیں. عربی میں کل 29 حروف ہیں. ہمارے یہاں کے اکثر مدارس و مکاتب میں حروف تہجی کے کچھ حرفوں کو پڑھانے کا رواج جو عام ہے وہ اس طرح ہے. یعنی ابھی جو تجوید کا چلن، یہ تو بہت پہلے سے تھا، لیکن ہمارے اپنے ملک میں یہ رواج نہیں تھا اس کا. لوگ اپنے طریقے سے پڑھتے تھے، یا جو رواج چلا آ رہا تھا اردو کے طریقے سے پڑھنے کا، وہ اس طریقے سے لوگ پڑھ رہے تھے. جیسے الف بے تے سے جیم ہے، اس طرح سے لوگ پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. عربی کا جو طریقہ ہے وہ الف با تا سا جیم ہا اس طرح سے پڑھا جائے گا. اور الف بے تے سے، یہ اس طریقے کی جو پڑھائی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مجہول کہا جاتا ہے. تو بہرحال وہ آگے ہم پڑھیں گے. ابھی ہم اس کو، ہمیں جو سیکھنا ہے وہ آج وہ مخرج ہے. نیچے کتاب میں لکھا گیا حروف تہجی پڑھنے کا یہی طریقہ صحیح ہے. قرآن مجید کی زبان عربی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عربی میں نازل فرمایا، لہذا حروف تہجی بھی عربی لہجہ میں پڑھا جائے گا. حروف تہجی بھی عربی لہجہ میں ہی پڑھا جائے گا. الف بے تے سے نہیں پڑھیں گے، وہ طریقہ غلط تھا. الف با تا سا ہمیں پڑھنا ہے. تو الف با تا سا یہ ہم میں سے سب نے سنایا کل لگ بھگ، اور سب کو یاد ہے. جب سب کو یاد ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اگلا کام جو ہمارا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اس الف سے لے کے یا تک ان کے مخرج کو پڑھیں. اب یہ سبق جو کتاب آپ نے شیئر کیا ہے تو اس کو تھوڑا سا ایک سبق آگے بڑھائیں.
اور پیچھے یہ بہت زیادہ آگے چلی گئی، جہاں پر مخرج کا دیا ہوا تھا، مخرج. یہ تو ہم زبر زیر پر آ گئے. نقطوں کا بیان ہے، پھر اس کے نیچے مخرج کتاب میں لکھا گیا ہے، اور کتاب میں جو لکھا گیا ہے وہ آسان طریقہ ہے سیکھنے کا، اس لیے کتاب سے ہی پڑھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اگر نہیں مل رہا ہے تو میں دیکھ کر بتا دوں کہ کون سا پیج ہے. ہاں، یہ جو نیچے دکھائی دے رہا ہے بس یہ لگا دیجیے. کدھر چلا گیا؟ محمدی قاعدہ. پیج نمبر 8. 8. ہوں یہ اس کے نیچے جو لکھا گیا. ہوں دیکھیے آپ لوگ کے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے. نظر آ رہا ہے یہ جو آپ لوگ کے اسکرین پر جو مشق لکھا گیا ہے، پیج نمبر 8. جی. جی ٹھیک. اب کتاب میں لکھا گیا ہے مشق، پھر اس کے نیچے لکھتے ہیں نیچے دی ہوئی بلا ترتیب حروف تہجی کو مخارج کے ساتھ زبانی یاد کرائیں. یعنی ترتیب کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے. تو ہم اپنی ترتیب سے جیسے ہمیں پڑھنا ہے اس ترتیب سے ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے حمزہ یعنی الف. الف ابھی ہے، حمزہ اس کو نہیں پڑھیں گے. تو الف سب سے پہلے ہم دھیان میں رکھیں. حروف تہجی میں سب سے پہلا حرف کون سا ہے؟ الف ہے نا. تو الف دیکھیے سب سے آخر میں لکھا گیا ہے. یہاں ترتیب سے لکھا گیا ہے کتاب میں، ہم اپنی ترتیب سے پڑھائیں گے کہ جو ترتیب حروف تہجی کے لکھنے کا ہوتا ہے. الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی اس چیز کو لکھنا چاہے اپنے پاس، آپ کے پاس اگر پین ہو، کاپی ہو، کہ مخرج کو لکھ لیں تاکہ بعد میں اسے مشق کر سکیں، سمجھ سکیں، یاد کر سکیں. اور اگر مخرج کو ادا کرنے میں دقت ہو رہی ہے، پرابلم ہے، تو اس کو پھر بعد میں اس کو دیکھ کر اس کا مشق کر سکیں تو وہ لکھ سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہو. تو الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں سب کا مخرج بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. با. ہاں، آپ کو اردو نہیں آتی، رومن میں ملے گا کیا؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، جن کو اردو نہیں آتی تو جو میں بول رہا ہوں اس کو آپ لکھ سکتی ہیں نا. ہاں جی، جو میں بول رہا ہوں اس کو آپ لکھ لیجئے. اگر آپ کے پاس ہے پین کاپی تو جلدی سے اس کو لے کر تیار کریے اور پھر اس کو لکھیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، اور پھر بعد میں اس کا حل نکالا جائے گا انشاءاللہ اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو. الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. الف. دیکھیے ہم جب اس کو پڑھیں گے الف، تو یہ اوپر کا جو دانت کا حصہ ہمارا ہے نا، یہ آ کر ہمارے نیچے کے ہونٹوں پر لگے گا. الف. اس کو بہت زیادہ الف اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، الف اس طرح سے بھی نہیں پڑھنا ہے، الف بہت زیادہ جلدی بھی نہیں پڑھنا ہے. ہاں، الف آرام سے. جب ہم الف کو ادا کریں گے تو یہ اوپر کا دانت کا جو حصہ ہمارا ہے نا، وہ یا منہ کے خالی حصے سے، یعنی منہ میں ہمارے جو اس کو ادا کریں گے تو کوئی زور نہیں آئے گا. پوری زبان ہماری جو اندر کا جو حصہ ہوگا وہ خالی ہوگا، کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر ٹچ نہیں ہوگا، خالی ایک دم بالکل رہے گا پورا. اور ایک چیز
جب ہم اوپر کا یہ جو ہمارا دانت ہے اس کو ہم جب ادا کریں گے نا تو نیچے کے یہ ہونٹ والے حصے میں آ کر یہ لگے گا الف. آپ کو دکھائی دے رہا ہے میں جو بتا رہا ہوں؟ ہاں دکھائی دے رہا ہے. ہاں ہاں، آپ میں سے کوئی بول دیا کرے نا تو پھر مجھے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے، سمجھ آ جاتا ہے. اس کے بعد با ہے. با کو بھی ہم بہت زیادہ با اس طرح سے نہیں پڑھ دیں گے، با بہت زیادہ کھینچ کر بھی نہیں پڑھیں گے. با سمپل طریقے سے با، یعنی دونوں ہونٹوں کو آپس میں سٹائیں گے اور اس کے بعد اس کو ادا کرتے ہوئے ان دونوں کو کھول دیں گے. با. آ گئی بات سمجھ میں؟ الف، جی بالکل آگے. با، تا. تا کو جب ہم ادا کریں گے با کا تو ریپیٹ کریں گے مخرج پلیز. جی با کا مخرج ریپیٹ کریں گے پلیز. ہاں، با کا مخرج یہ ہے کہ میں دیکھیے کتاب میں جو لکھا گیا یہ چاروں حرف یعنی با جہاں ہے یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. با کا مخرج جو ہے یہ کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. کریکٹ. یعنی اپنے دونوں ہونٹ کو ہم سٹائیں گے، ٹچ کریں گے دونوں کو، اس کے بعد ہم ان کو کھول دیں گے اس طرح سے. جب ہمارے ہونٹ جب اس طرح سے ایک دوسرے سے دونوں ٹچ ہوں گے اس کو ہم کھولیں گے با، اس طریقے سے. آ گیا سمجھ میں؟ جی. جی. اب اس کے بعد تا ہے. تا کا مخرج زبان کی نوک اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک کو، یہ زبان کی نوک یعنی ہماری زبان کا یہ جو آخری حصہ ہے، ہاں، اس کو اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. یعنی یہ زبان کی جو ہماری نوک ہے اس کو ہم اوپر کے دانت، یہ جو اوپر کا جو ہمارا دانت ہے اندر کا حصہ، اس کو وہاں ٹچ کریں گے، اپنی زبان کے آخری کنارے حصے کو وہاں ٹچ کریں گے. تا اس طرح سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک کو اوپر کی دانتوں کے اندر والے حصے سے ٹچ کریں گے تو وہ اس سے تا ادا ہوتا ہے. تا. آ گئی بات سمجھ میں؟ جی. جی. اب اس کے بعد ہے سا. زبان کی نوک اوپر سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. سا. کتاب میں جو لکھا گیا ہے یہ کہ زبان کی نوک کو اوپر کے دو دانتوں کے کنارے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. تا. یعنی اوپر کی جو دانت ہے یہ دکھائی دے رہا ہے، اوپر کے جو دانت کا حصہ ہے یہ، اس کو ہم کہاں ٹچ کریں گے؟ زبان ہلکا سا باہر نکالیں گے، ہلکا سا، بہت زیادہ اس طرح سے نہیں، ہلکا سا باہر نکالیں گے اور اوپر کا جو ہمارے دانت کا حصہ ہے اس کو یہاں پر ہم ٹچ کریں گے، اس کو کنارے والے حصے پہ. اس کے بعد ہم اپنے مخرج کو ادا کریں گے. سا. سا. اگر اس کو ہم ایسا نہیں کریں گے اور جیسا بتایا گیا ویسا نہیں کریں گے تو سا کہہ دیں گے جو اس الگ مخرج ہو جائے گا. سا. تا سے ملتا جلتا ہے نا. سا یعنی اوپر کے دانت کے حصے کو زبان کی نوک سے لگا کر ادا کریں گے. سا. آئی بات سمجھ میں؟ تا کا مخرج پھر بتا دیجیے. تا کا مخرج، تا کا یا تا کا؟ سا. ہاں تا. ابھی جو بتا رہے ہیں نا یہ یہ زبان ہماری ہے، زبان. زبان کو ہلکا سا باہر نکالیں گے، اوپر کے دانتوں کو زبان کی نوک سے، زبان کے کنارے والے حصے سے ٹچ کر کے اس طرح سے دکھائی دے رہا ہے. سا. ہاں. ذرا سا بھی اگر ہم ادھر ادھر کر دیں گے تو وہ تا جو تھا ہمارا وہ سا بن جائے گا، یا سا تا بن جائے گا. اس کو نہیں، بالکل ہلکا سا سا کی آواز ہوگی اور ہلکا سا اس میں تا میں تھوڑا سا مکس ہوگا. تا. جب آپ اس طرح سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. زبان کی نوک ہلکا سا زبان باہر نکالیے، اوپر کے دانت کو لگائیے. سا. ٹھیک ہے؟ ہاں. اس کے بعد تا کے بعد ہوتا ہے جیم.
جیم کا مخرج دیکھیے آسان ہے، جیم میں کچھ اس میں ایسے ہیں جن کا مخرج ہم بالکل آسان ہے، اس میں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ زبان کا درمیانی حصہ اور تالو کے ملنے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا درمیانی حصہ اور تالو کے ملنے سے، تالو کسے کہتے ہیں؟ یہ اندر کا جو حصہ ہوتا ہے، جو اندر کا جو خالی حصہ ہے اس کے اوپر، یہ اوپر جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے بالکل اوپر والا، ہاں، اس کو کہتے ہیں جیم۔ زبان ہماری اوپر کے حصے میں جب لگ جائے گا تو جیم اس طرح سے۔ زبان کا یعنی جو ہماری زبان ہے، زبان کا درمیانی حصہ، درمیان مطلب بیچ کا حصہ، زبان کے بیچ کا حصہ اوپر کے تالو سے جب لگے گا تو اس سے جیم ادا ہوتا ہے، جیم۔ کوئی نکال کر کوشش کرے، کوئی ایک نکالے جیم۔ جیم، ہاں بس ایسے ہی سمجھ میں آ گیا نا؟ جب آپ نے جیم ادا کیا تو کس طرح سے ادا کیا، آپ کو خود سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو ہماری زبان کا جو یہ درمیان کا جو حصہ ہے، یہ ہمارے اوپر والے دانتوں کے اوپر جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے جو خالی جگہ سے پر وہاں پہ ٹچ ہوا کہ نہیں؟ جیم، ہاں جی، نکال کر کوشش کریے، پھر اس کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا جیم۔ اب اس کے بعد ہے ہا، جیم کے بعد ہے ہا۔ اب ہا دو ہے، ایک ہا جو آخر میں آئے گا حروف تہجی کے، ایک ہا جو جیم کے بعد ہے، دونوں ہا میں فرق ہے۔ ایک ہا جو ہے وہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے، لیکن ابھی اس ہا کو ہم سمجھ لیتے ہیں، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ حصہ جو ہے، یہ حصہ ہمارا اس کو حلق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حلق، 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 ہا لام قاف، حلق، حلق، اس کو حلق کہتے ہیں۔ تو اس کے تین اسٹیپس ہیں، ایک اوپر کا حصہ، اوپری حصہ، ایک درمیان کا حصہ، اور ایک نچلا حصہ، نیچے کا حصہ۔ ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی مخرج ادا ہوتا ہے۔ ہا کا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیانی حصے سے، یعنی جب ہا اس کو ادا کریں گے تو ہمارے اس حصے پر زور پڑے گا، ہمارے اس حصے پر زور آئے گا، اور وہاں پر زور دے کر، وہاں پر تھوڑا سا طاقت لگا کر ہم ہا کو ادا کریں گے۔ جیسے ہا، ہوا، ہوا کی جو آواز آتی ہے نا، اس طرح سے ہا۔ اب اسے کوئی نکال کر بتائے۔ ہا، ہا، ہا بالکل، ہاں۔ اور جب نارملی طریقے سے ادا کر دیں گے نا تو ہا اس طرح سے ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو ہمیں تھوڑا سا بنا کر یہاں پر زور ڈال کر اس کو نکالنا ہے۔ ہا، 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 ہاں، اس طرح سے تھوڑا سا وہاں زور ڈالیے اپنے حلق میں، تھوڑا سا ہا، یہاں پر زور ڈال کر، ہاں ہا، اس طریقے، ہاں اس طریقے ہا، سے کیا ہوتا ہے۔ تو الف، با، تا، تا، جیم، ہا، اس کے بعد ہے خا۔ خا کا مخرج یہ ہے کہ حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میں نے بتایا ابھی آپ کو نا کہ حلق یہ جو ہے اس کو حلق کہتے ہیں، اس کے تین سٹیپس ہیں، ایک اوپر کا حصہ، ایک بیچ کا حصہ، ایک آخری حصہ۔ ہا جو تھا وہ بیچ کے حصے سے ادا ہوتا تھا، خا جو ہے وہ ابتدائی یعنی اسٹارٹنگ کے یہاں سے ادا ہوگا۔ جب ہم خا کو ادا کریں گے، آپ پڑھیے کوئی ایک خا، ہا، خا، خا، ہا، 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 ہا نہیں، ہا ہم پڑھ چکے ہیں، ہا کے بعد خا۔ ہا، ہا، خا اس طرح سے پڑھیے کہ یہ یہاں پر زور آئے، یہاں پر زور آئے، یہاں پر طاقت ہا، لگے، خا۔ ہا، 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 خراٹے کی جو آواز ہوتی ہے نا، خراٹے کی جو آدمی انسان خراٹا رہتا ہے، خا، اس طرح سے خا۔ ہا، ہم دیکھیے اب یہ الف، با، تا، تا، جیم، ہا، خا، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا اور کتاب والے نے بھی لکھا ہے، کتاب لکھنے والے نے، کہ یہ بنیاد ہے، اگر یہ صحیح ہو گیا تو آگے سب کچھ درست ہو جائے گا، اگر یہ غلط ہو گیا تو آگے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، ساری چیزیں غلط ہی ہو جائیں گی نا۔ بات نہ کیجیے، مائک اگر آپ آپس میں بات کرنا ہو تو پھر مائک آف کر دیجیے، ڈسٹرب ہوگا۔
ٹھیک ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ جب تک یہ درست نہ ہو جائے ہم آگے نہ بڑھیں. تو الف، با، تا، تا، جیم، ہا، خا. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم اس کا مخرج ابھی ہم نے جو جان لیا. اگر اس میں ہمیں 10 دن بھی لگ جاتا ہے، 5 دن بھی لگ جاتا ہے، ویسے اللہ نہ کرے ایسا لگے. میں دعا کروں گا اللہ سے، آپ لوگ بھی کوشش کیجئے کہ یہ جلدی ہو جائے، زیادہ وقت نہ لگے. اگر لگ بھی جاتا ہے خدا نخواستہ تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، مشکل نہیں ہے، جیسا کہ یہ بنیاد ہے. بنیاد اگر مضبوط ہو گیا نا تو آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. ہاں، اب ٹھیک ہے، تو جب تک یہ درست نہ ہو جائے تو میں چاہوں گا کہ آگے نہ بڑھیں، اور آپ لوگ کے لیے بھی بہتر یہی ہوگا. ورنہ غلطی جو ہوگی نا تو غلطی ہمیشہ باقی رہ جائے گی. تو غلطی کے کتاب لکھنے والے نے اسٹارٹنگ میں جب لکھا ہے تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب تک وہ سبق درست نہ ہو جائے آگے نہ بڑھیں. ٹھیک ہے، جی. تو یہ جو ریکارڈنگ، یہ جو کلاس آپ لوگوں کا ہو رہا ہے اس کی ریکارڈنگ ہوگی. یہ ریکارڈنگ یوٹیوب پہ جائے گا. آپ لوگ مخرج آپ نے لکھ لیا ہے، ابھی ہم اس کی مشق بھی کروائیں گے ایک ایک لوگ سے. اور پھر اس کے بعد بھی اگر دقت آئے گی تو آپ لوگ ریکارڈنگ سنیں اور اس کو اس طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں جس طریقے سے بتایا گیا ہے اور لکھوایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ایک ایک لوگ سے ایک ایک آدمی وقت نہ ضائع کرتے ہوئے سنیں گے. اور اس سے پہلے کی ویڈیو بھی سب یوٹیوب پر ہے، آپ لوگ اگر چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتی ہیں جا کر. آپ کے لیے مدد ہوگا، آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا وہ چیزیں. نہیں تو ہم یہاں آپ لوگ کو بتانے کے لیے ہے ہی ہیں. تو ٹھیک ہے، تو ابھی ہم ایک ایک لوگ سے سن لیتے ہیں، پھر ان کا خود اپنے سے درست کروا دیتے ہیں. تو کوئی ایک حاضر ہو، اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے سب سے سنیں گے. الف، با، محفوظ قریشی. الف، با. محفوظ قریشی، آواز جا رہی ہے آپ کے پاس میری؟ میری آواز آپ کو آ رہی آ ہے؟ رہی ہے بھائی آپ کے پاس؟ اگر آپ تک ہیلو، آواز نہیں پہنچ رہی تو پھر آواز آ کسی رہی دوسرے ہے؟ کو موقع دیں، پھر آپ تھوڑا سا اپنے نیٹ ورک کا ایشو ہوگا شاید. دوسرا کوئی پڑھے جلدی سے، وقت ضائع ہو جائے گا نہیں تو پھر. ہاں، کیا پڑھنا ہے؟ صرف مخرج پڑھنا ہے کہ وہ نکلنے کی جگہ بھی بتانی ہے؟ نہیں جگہ نہیں بتانی ہے، جگہ وہ آپ کو اس کو دیکھ کر اس کا مشق آپ کو کرنا ہے، بعد میں آپ اوکے. کو اس کی پریکٹس کرنی ہے. ابھی بس ہم اس کو پڑھوا کر درست کروائیں گے. الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا. ہاں، اس کو تھوڑا سا کہے نا ہاں، اس کو تھوڑا سا زور لگائیے حلق میں. ہاں، ہا، ہاں. ہا. اس کو نارملی ادا نہ کیجیے. جب آپ بالکل آسان اور بالکل سمپل طریقے سے ادا کر دیں گے ہاں تو یہ غلط ہو جائے گا. ہاں، اچھا. یہاں پر زور آنا چاہیے نا. ہا. ہاں، اس طریقے سے. پھر خا. خواہ، ہاں. ٹھیک ہے. تو الف آپ کا صحیح ہے، با بھی صحیح ہے، تا صحیح ہے، جیم. ہاں، تا. اس پر دھیان دیجیے گا، جو دھیان دینے والی جو بات ہے تا، اس کو ادا کرتے وقت جب ایک بار وہ زبان میں وہ چیزیں بیٹھ جائیں گی نا تو پھر مشکل نہیں ہوگا. ابھی اوکے. مشق جتنا کریں گی اس کا وہ زیادہ بہتر. تا ادا کرتے وقت یہ دھیان رہے کہ زبان باہر نکلے گی، پوری زبان نہیں، ہلکا سا اس کا کنارہ ہاں. حصہ جو باہر نکالیے، اوپر کے دانت کا حصہ لگائیے. سا، اس طریقے سے. سا. 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 ہاں، اس کے بعد آگے پڑھو. جی. ہاں. جیم، ہا، خا. ماشاء اللہ. جی، بہتر ہے، بہت اچھا، ماشاء اللہ. چلیے پھر اب دوسرا کوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. الف، ایک سیکنڈ نا. با، تا، ایکسکیوز می. ہاں جی سا. بولیے. میں نے نوٹس لکھا ہے، گروپ میں بھیجنا ہے، کسی کو ہیلپ ہو جائے گی رومن انگلش میں. ہاں، آپ وہ بعد میں وہ سب چیزیں ڈسکس کر لیجیے گا، ٹھیک ہے آپ لوگ آپس میں. ابھی ہم سن لیتے ہیں، نہیں وقت چلا جائے گا نا تو پھر کوئی باقی رہ جائیں گی تو پھر ان کو بھی شاید برا لگے کہ ہم سے نہیں سنا استاد نے. ٹھیک ہے.
الف آپ پڑھیے، ہاں پڑھیے، آپ پڑھیے. با تا سا جیم ہا خا. بس بس ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. آگے اور کوئی دوسرا؟ الف وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الف با تا سا جیم ہا خا. کے بعد، کے بعد پڑھیے، کیا پڑھا آپ نے؟ خا خا. خا. خا بالکل ایک دم نارملی کھا اس طرح سے نہ کہہ دیجیے، وہ کھا وہ دوسرا کچھ ہو جائے. خا اس طرح سے یہاں پر حلق کے آخری حصے میں، یہاں پر جب آپ ادا کریں گی صحیح طریقے سے نا تو یہاں پتہ چل جائے گا، یہاں زور آئے گا تھوڑا سا. خا. 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 یس. ہاں کوشش کیجیے اس کو ادا کرنے کی، کہ بالکل کھا ادھر ادھر سے منہ کے ایک دم کنارے حصے سے نہ ادا کریے. جب آپ ادا کریں گے تو یہاں پر زور آئے، خا خا. یہاں پر ہاتھ رکھ کر، جس طریقے سے ہم جب پڑھتے تھے اپنے دور میں تو ہمارے استاد پین وغیرہ اندر کر کے یہاں بتاتے تھے کہ اس طرح اس جگہ سے ادا کرنا ہے. تو اپنے سے ہاتھ اپنا رکھ کے خود اندازہ لگائیے یہاں پر زور آ رہا ہے کہ نہیں. خا. ٹھیک ہے، تو اس کی مشق کریے، خا کو آپ ادا کیجیے جیسا کہ اس کا مخرج جو بتایا گیا ہے، حلق کے اس حصے پر زور آنا چاہیے اس طریقے سے. ٹھیک ہے. جی. ہاں اور دوسرا کوئی پڑھے. السلام علیکم. الف با تا سا جیم ہا ہا ہاں ہاں ہا ہا ہاں اس طرح سے یہاں پر زور ڈال کر ہاں. ہا ہاں کھا ہاں ہاں ہا ہا. ہاں نہیں کہنا ہے، ہاں نہیں کہنا ہے. جب آپ خود پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ غلط ہے. ہاں ہاں یہاں پر زور لگا کر ہاتھ یہاں رکھیے، وہاں پر زور آنا چاہیے. ہاں لگے ہا کہ آپ کی آواز زبان سے نہیں بلکہ یہاں سے نکل رہا ہے، اس طرح سے ایسا ہو. ہا ہاں کھا. خا. ہاں ٹھیک ہے، اور دوسرا کوئی پڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الف با تا سا جیم ہا خا دال ہاں زال. بس 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 کریے. ہا اور خا اس کو پھر سے پڑھیے. ہاں ٹھنڈی ہوا نکالیں گے، ہا کو، ہاں اور خا ہاں کو، خا کو کھرکری آواز نکالیں گے، خا. ہاں ہاں ہوا کی آواز کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کے حلق میں جو پڑھیں گے نا وہاں زور آنا چاہیے نا. ہاں اس طرح سے زور ہاں سمجھ رہے ہیں نا، وہاں تھوڑا سا طاقت لگے لگے کہ یہ حرف اس جگہ سے نکل رہا ہے، اس طرح سے ہونا چاہیے نا. ہاں ٹھیک ہے، تو ہا اور خا. ٹھیک ہے، اور دوسرا کوئی. اور کوئی پڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیے. الف اعوذ با. باللہ بسم اللہ پہلے کر لیا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا ہا خا. خا خا اس طرح سے خا. ہا ہاں کھڑکھڑانے کی جو آواز ہوتی ہے خا، اس طرح سے جب کوئی خراٹے لیتا ہے، آپ نے کسی کو دیکھا ہے خا اس طرح سے
اس طرح کی آواز یہاں سے آنی چاہیے نا، خا. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں تو اس کو سنیے اور ممی سے یا پاپا سے جس سے بھی بولیے کہ ہمیں اس کا مشق کرائیں. اب جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے ان کے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ چیز سکھائیں، کیونکہ ہمارے پاس جب آئیں گے بچے تو یہ لمیٹڈ وقت ہوگا، آپ کے پاس زیادہ وقت رہیں گے تو ہم طریقہ بتا سکتے ہیں پڑھنے کا. باقی چیزیں مشق جو ہوگا، جو پریکٹس ہوگی، وہ آپ کو خود کرنا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی، بڑے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی. ہمارا کام آپ کو صرف طریقہ بتانا ہے پڑھنے کا. ظاہر سی بات ہے کہ 45 منٹ 40 منٹ 1 گھنٹے کے وقت میں انسان ہر چیز نہیں کر سکتا، اس میں ایک آدمی نہیں، سارے اسٹوڈنٹس ہیں، سب کو دیکھنا ہے. تو کوئی بھی اسکول کالج ہو، جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ صرف پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ انسان خود سے پریکٹس کر کے مشق کر کے سیکھتا ہے. تو مشق کر سب لوگ کریے. تو ہا اس جگہ سے، خا اس جگہ سے، اس کی آواز اس میں، ان دونوں میں سب کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. کوشش یہ کیجئے کہ آج تو رات ہو گیا، ابھی آپ لوگ کل ٹائم نکال کر کلاس ہونے سے پہلے پہلے اس چیز کا مشق سب لوگ کریں، تاکہ یہ درست ہو جائے، تاکہ پھر وقت نہ لگے، پھر ہم آگے سبق بڑھا دیں. تو آپ لوگ کے اوپر ہے، ہم تو محنت کر رہے ہیں، اگر آپ بھی ساتھ میں محنت کریں گے تو سبق جلدی آگے بڑھے گا اور جلدی ہم سیکھ سکیں گے اس چیز کو. ٹھیک ہے؟ تو اور کوئی دوسرا پڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک لوگ پڑھیے، اس کے بعد پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا خا. ماشاء اللہ، بہت بہتر ہے. السلام علیکم. الف الف با تا سا جیم ہا ہا. ہاں، جیم کے بعد ہا خا، اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. ہا ہا ایسا نکالیے ہا کہ جیسا کہ بار بار میں بتا رہا ہوں، یہاں پر اس جگہ کو، یہاں پر فوکس کریے، اس جگہ پر تھوڑا سا زور ڈالیے اور ہاتھ رکھیے، یہاں سے حرف کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اس میں جو یہ ہے ہا اور خا، اس میں زیادہ ہمارے اس چیز کا انوالومنٹ نہیں ہے، یہاں پر سے یہ ادا ہوتے ہیں. ہا ہا ہا. ہاں، ہا خا، اس پر تھوڑا سا مشق کیجیے. اس میں آپ کو جو مشکل آئے، اگر کچھ آپ کو دقت آ رہی ہے تو آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں، کہ نہیں تو اگر آپ کو پتہ چل گیا اس کا مخرج کہ یہاں سے ادا ہو رہا ہے، تو اب ساری چیزیں آپ کی پریکٹس کے اوپر ہے. آپ پریکٹس کریں گی تو وہ چیز ادا ہو جائیں گی. آپ چاہیں گے کہ وہ بس ایک بار ہم نے بتا دیا اور آپ نے پڑھ لیا تو یہ پھر مشکل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑے گی. ہم نے بھی کیا ہے اور سب لوگ کرتے ہیں. تو اس میں محنت کیجیے آپ، ہا اور خا میں تھوڑا سا مشق کیجیے. ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کوئی پڑھے. آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی جی، آ رہی ہے آواز، پڑھیے. میری آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولیے، با پڑھیے. بول رہا ہوں. الف با تا سا جیم ہا ہا. بس، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہتر ہے. اور کوئی باقی بچ گیا؟ اور کوئی باقی بچا پڑھنے کے لیے؟ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر میں آگے بڑھوں. ہاں، وقت ابھی بچا ہے. توبہ. پڑھیے توبہ.
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف با تا سا جيم ها ها माशाल्लाह, बहुत बेहतर है। आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, इसलिए आपको सब लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। हाँ, इसलिए मैंने भी आपसे दोबारा सुनने के लिए कहा। ठीक है, तो आप जब अच्छा पढ़ेंगे तो आपसे जो अभी भाई बहन जो आपके हैं वो पढ़ेंगे, सुनेंगे आपसे, तो वो भी अच्छा पढ़ सकेंगे, वो भी सीखेंगे। हाँ, फिर एक बार पढ़िए, ألف با आराम से, बिल्कुल जल्दी नहीं पढ़िए, बिल्कुल आराम आराम से पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आराम से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف हम्म با تا ثا جيم ها ها माशाल्लाह, बहुत बेहतर। तो देखिए, लगभग लगभग सभी लोगों ने सही पढ़ा है, और जो मसला कुछ लोगों को हुआ है वो हा और खा में। हाँ, ता का भी मखरज लगभग लगभग सब लोगों ने अदा कर दिया है, लेकिन उसके अस्सलामुअलैकुम। बावजूद भी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं जरा सफर पे थी इसलिए मैं सबक नहीं सुना पाई। इंशाल्लाह मैं कल सुना दूंगी। क्या क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? मैंने अटेंड नहीं किया था। वो मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अगर अभी वक्त हो तो अभी आप पढ़ सकती हैं, अगर मुमकिन हो तो। नहीं, मैं बाहर ही हूँ ना, इसलिए मैं नहीं सुना पाऊंगी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर आप अभी ये अलिफ से बा, ये सबक हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो जी आपको रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा, और पहले की भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है यूट्यूब पे, जी, वो आपको मिल जाएंगी। परी है ना? जी ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए, इसमें जो हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, सही था, लेकिन सही को और सही करने की ज़रूरत है, ताकि सब लोग एक साथ दुरुस्त कर पाएँ, और हम फिर सबका एक सबक। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई एक सही हो तो उसको आगे कर दिया जाए, और जिसका ना सही हो उसको पीछे छोड़ दिया जाए। क्लास तो हमारा डेली चलेगा, तो जब सब लोग दुरुस्त कर लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो अलिफ बिल्कुल आसान तरीके से देखिए, समझ लीजिए। अलिफ, एक चीज मैं ये बता दूं कि भले ही आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, जल्दीबाजी आप में से किसी ने नहीं किया है। चाहे आप आम जबानों में बातचीत कर रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, तजवीद पढ़ रहे हो, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि अलिफ बा ता सा पढ़ते चले जाएं। कल भी मैंने शायद बताया था, आराम से बिल्कुल। सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये पढ़ लीजिए। हाँ, ताकि ये पढ़ने के बाद शैतान के जो वसवसे, उसके ख्यालात और उसका जो शर हम पर होता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे हमें दूर कर दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्रोटेक्शन में हम आ जाए। उसके बाद फिर आराम से एक एक हर्फ को बिल्कुल साफ साफ अदा करके, अभी भी अलिफ बा जब हम पढ़ रहे हैं, और आगे भी जब हम पढ़ेंगे ज़बर जेर पेश, या फिर जो भी कायदे हम पढ़ेंगे, फिर आगे जब हम कुरान पढ़ेंगे, तब भी इस चीज़ का हमें कुरान में ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कुरान में, क्योंकि अल्लाह के नबी से हमें यही चीज़ मिलती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, वो बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे। वो कुरान किसी को सिखा रहे थे, तो उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया, तो वो शायद थोड़ी जल्दीबाजी में वो पढ़ने लगे, तो कोई मद उनसे छूट गया, जो खींचने की जो चीज़ होती है वो छूट गया। तो उन्होंने टोक दिया कि अल्लाह के नबी ने हमें ऐसा नहीं सिखाया है। तो कुरान के पढ़ने का एक अलग अंदाज है, तो जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर हम शुरू से जल्दी पढ़ने लगेंगे ना, तो आदत पड़ जाएगी। तो अभी से ही हमें ये आदत डालनी होगी कि एक एक हर्फ को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ठहर ठहर कर, उसके कायदे के साथ, उसके उसूल के साथ अदा करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ बा ता सा जीम हा खा, इस तरीके से। अभी हम मखरज सीख रहे हैं, अभी हम ये मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीज़ें हमारे ज़बान में बैठ जाएंगी। अब हमें अगर ये उसूल नहीं याद होगा, ये मखरज याद नहीं होगा ना, फिर भी हम साफ अदा करेंगे, क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस की है। तो आप लोग भी अभी करेंगे, अभी शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आएगी,
थोड़ी दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा मश्क ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब ज़बान में बैठ जाएगी ना तो फिर आप आसानी से कुरान जब पढ़ेंगे तो आप तिलावत में वो मखरज अपने आप आपकी ज़बान से अदा होता जाएगा। तो अभी आप ये करें कि बिल्कुल आराम से, सबसे पहले अलिफ अदा करने के बाद थोड़ा सा वक्त लें, उसके बाद बा का मखरज आप अपनी ज़बान में बना लें। जब मखरज को पहले तैयार कर लें उस तरीके को, बा, ता, मतलब मेरे बताने का मतलब ये है कहने का कि जब बा आपने अदा कर दिया, ता आपको अदा करना है, तो ता का मखरज आपको याद है, मखरज याद कर लीजिए सबसे पहले, इसलिए मैंने थोड़ा ही पढ़ाया ताकि मखरज याद करने में आपको आसानी हो। तो ता का मखरज जो है वो ये कि ता, ये जबान जो है ऊपर के दांत में, तो बा पढ़ने के बाद आप ता के मखरज के जो अंदाज है, उसके जो अंदाज है, दांत को जिस हिस्से में जबान को लगाना है, सारी चीजों को पहले तैयार कर लीजिए। बा जब एक जगह सेट हो जाए उसके बाद फिर ता, ता के बाद जीम का जो मखरज है उसको अपनी जबान को या फिर दांतों को जो जहां से भी अदा हो रहा है उसको पहले सेट कर लीजिए, सा, फिर उसके बाद जीम, आ, खा, यानी एक हरफ अदा करने के बाद दूसरे हरफ को अदा करने के बीच में हमें इतना वक्त मिल जाना चाहिए कि हम अपनी जबान के या अपने उस अंदाज को, जहां से जो मखरज अदा हो रहा है, जो जिस जगह से अदा हो रहा है, जिस चीज को, जिस चीज की वजह से, जिस चीज की मदद से अदा हो रहा है, वो सारी चीजें हम एक जगह अपना सेट कर लें। ता, जीम, हा, खा, इस तरह से। बात समझ में आ रही है आप लोग को ना? नहीं समझ में आ रही, इसका मतलब खामोशी नहीं है। नहीं, समझ में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बात समझ में आ रही। अगर आपको कोई सवाल हो, आप लोग को कोई डाउट हो, ना समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल पूछिए, उसको बताया जाएगा। हम यहाँ इसीलिए बैठे हुए हैं। तो बस यही बताने का मकसद था कि बिल्कुल आराम से, यानी एक मखरज अदा करने के बाद दूसरे मखरज की तैयारी अपने जबान में हम कर लें, सेट कर लें उस चीज को। जैसे कहते हैं ना कि एक चीज करने के बाद दूसरी चीज को सेट कर लीजिए, तो एक मखरज अदा करने के बाद दूसरे मखरज को अदा करने के पहले उस मखरज की जो सेटिंग होती है वो अपनी जबान में हम अपने मुंह में कर लें। मुंह से ही अदा करते हैं ना सारी चीजें, ठीक है? तो जो पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, वो समझ में आ गया? जी। जी तो आज के इस अल्हम्दुलिल्लाह। सबक का जो हक था, अलिफ से लेके जो हा खा तक मैंने पढ़ाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सबक का, इतने इतने सबक का हक मैंने अदा कर दिया। अब आगे जिम्मेदारी जो है वो आपकी है। अब उसमें जो आपको नहीं समझ आएगा, जो आपकी डाउट होंगी, वो मैं क्लियर कराऊंगा। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है सबक, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आप उस चीज़ की मश्क करें। अगर आप मश्क नहीं करती हैं तो फिर ये आप अमानत पे खयानत करेंगी, अपने साथ आप खयानत करेंगी आप लोग, ठीक है? तो मश्क बहुत ज़रूरी है। करेंगे आप लोग मश्क? जी इंशाल्लाह। हाँ, तूबा, आप मश्क करेंगी कि नहीं? जी करेंगे। हम्म। हाँ, माशाल्लाह, अच्छी बात है। ठीक है, तब समझ में आ गया या और कुछ? वक्त भी हो गया, ठीक है? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। इजाजत है आपने की? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो समझाया गया वो आप लोग की समझ में, आप लोग के दिमाग में उसको भर दे, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है? जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ाउ फिद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।